عامر الیاس رانا صاحب، بات میرا بنیادی سوال تو آپ کو میں جو کر ہی رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہونا -1 کو لے کر، لیکن انٹرسٹنگ بات کی ہے اطہر صاحب نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابی سیاست سے عمران خان کو اس لیے آؤٹ نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ ان پہ مقدمات بذکا خیز ہیں. جب میں نے کمپیریزن کیا نواز شریف والے اقامہ والے کیس کا، وہ کہہ رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ تھا، وہ زیادہ ساؤنڈ تھا. آپ کے نزدیک جو عمران خان پہ کیسز ہیں جن میں اسلام آباد کا ایک بڑا ذاتی لیول کا کیس ان پہ چل رہا ہے، توشہ خانہ کا فوجداری کیس چل رہا ہے، یہ مزے کا خیز ہے، سیریس ہے ان کمپیئر ود نواز شریف صاحب؟ چلیں اگر اس طرح ہی دیکھنا ہے تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کو کس کیس میں پھانسی کی سزا دی گئی تھی؟ اس سے بڑا کوئی مزے کا خیز قانون کی نظر میں کوئی کیس آیا کبھی؟ کیا دوبارہ کبھی عدالتوں نے اس طرح کا کوئی کیس چلایا ہے؟ نواز شریف کا تو کیس ہی کوئی نہیں تھا، چاہے وہ قاہرہ کہے یا اطہر کاظمی صاحب کہیں، کہ ایک اقامہ جس کا واحد وجہ ویزا لینا تھا اور وہ ایگزائل میں تھے. ہمیں بیک گراؤنڈ کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ انہیں بر اعظم بھی کور کرنا ہے، الگ جانا ہے، واپس ہونا ہے یو کے میں، تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک ریزیڈنٹ پرمٹ ہونا چاہیے جس کو اقامہ عربی میں کہہ دیا جاتا ہے وہاں پہ یو اے ای میں. وہ اس کی وجہ وہی تھی کمپنی کا ہیڈ چیئرمین بنانے کی، اس کے علاوہ تو کوئی کاروبار نواز شریف نہیں کر رہے تھے وہاں پہ بیٹھ کے، اور یہ بات سب کو پتہ ہے. لیکن اس وقت چونکہ رجیم چینج کا 2016 میں فل سوئنگ نیا ایکشن شروع ہوا تھا پاناما کے نام پہ، اور آج جنرل باجوہ کے لیے تو عمران خان صاحب نے اوپن کر دی نا بات کہ جی انہوں نے اور کچھ ججوں نے مل کے اس وقت نواز شریف کے لیے یہ بنایا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پڑوسی دشمن ملک میں یہ خبر اس سال ہی آ گئی تھی کہ انہیں اگلے سال نائل کر دیا جائے گا. مجھے نہیں پتہ وہ کہاں سے پرنٹ چلا گیا تھا کہ کیا وہ بنا تھا خاکہ جو ایگزیکٹ اس طرح عمل درآمد ہوا جس طرح کہا گیا تھا. اچھا اب آپ آ جائیں کہ جی مزے کا خیزی تو یہاں پہ شروع ہے نا، کہ ایک شخص کو ہمیشہ سے ہی بچایا گیا جس کا آپ بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہہ رہے ہیں کہ ایک مبینہ بچے کا کیس ہے، اور اس کے اندر لاہور ہائی کورٹ کا ایک حلفیہ بیان ہے، کچھ کاغذات ہیں جو کیلیفورنیا سے آئے ہیں، اس کے اندر عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ کا کوئی حلفیہ بیان ہے جو نئے آئے ہیں، جس کی بنیاد پہ 9 تاریخ کو وہ کیس دوبارہ لگ رہا ہے ہائی کورٹ میں بڑے بینچ کے سامنے، کیونکہ جسٹس عامر فاروق پہ اعتراض لگا کہ آپ نے سننے سے انکار کیا تھا اور یہ ریجیکٹ ہو چکا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ انہوں نے اس کیس کو دوبارہ لیا کہ اس کے اندر نئے حقائق سامنے آئے ہیں. تو لارجر بینچ جب سنے گا، مجھے نہیں پتا وہ نائل ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ توشہ خانہ میں جائیں گے نہیں جائیں گے، لیکن یہ وہ ایڈمیٹڈ فیکٹس بہرحال موجود ہیں جو امریکی عدالت میں پیش کیے گئے، جو مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ہائی کورٹ میں وہ نئے فیکٹس کی صورت میں سامنے آئے ہیں. اچھا وہ نائل ہوں نہ ہوں، اس ملک کی نااہلی تو پراپرلی ہو چکی ہے نا کہ یہاں پہ تجربے ہی وہی کیے گئے ہیں جو ہمیشہ سے ناکام ہوئے ہیں. آج عمران خان بالکل ایک کامیاب لیڈر ہیں، پاپولر لیڈر ہیں، تو کیا 2017 میں جب نواز شریف کو سزا دی گئی وہ زمین کے نیچے چلے گئے تھے؟ وہ بھی ایک پاپولر لیڈر تھے. انہوں نے اس وقت پاکستان کو دوبارہ کھڑا کیا جب دہشت گردی کے نام پہ یہاں کوئی بندہ انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں تھا، وہ سی پیک لے کے آئے، یہاں سے اندھیرے ختم کیے، اور پاکستان کی نہ صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ جتوائی انہوں نے اپنی افواج پاکستان کو ساتھ کھڑا کر کے، عوام کو ساتھ کھڑا کر کے، ان کو سزا نہیں دی گئی. تو یہاں پہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کو سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن سزا ہونا کوئی بڑی اچنبے کی بات نہیں ہے. چیزیں بڑی کلیئرٹی سے لوگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہوگا، عمران خان نہیں ہوگا، الیکشن ہوگا. مطلب وہ نواز شریف کو نااہل پہلے کیا گیا تھا، جیل تو بعد میں بھیجا گیا تھا، کیونکہ منشا یہ تھی کہ الیکشن سے پہلے ان کو آزاد نہیں ہونا چاہیے. ابھی وہ بہت ساری چیزیں، کیونکہ اب خود وہ لوگ بول رہے ہیں جو اس سازش کا حصہ تھے کہ نواز شریف کے اوپر کس طرح ہونا چاہیے، بتانا چاہیے. وہ کچھ انٹرویوز لوگوں نے دینے شروع کر دیے ہیں، جاوید چودھری صاحب کے کالمز میں بھی آئے ہیں، انہوں نے باتیں بھی کی ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے کیا اون چودھری سے کہا تھا. اس وقت تردید نہیں کی عمران خان صاحب نے، اون چودھری نے بھی نہیں کی کہ میرا انٹرویو تھا. جیسے وہ سرتپا ایک چیئرمین تھے نا جو اس ملک کے اوپر داغ دھبا تھے، اور وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب، مطلب وہ حد سے زیادہ بے شرمی پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی ویڈیو آئی، انہوں نے اس کو صرف رکوا تو لیا طاقت کے زور پہ، لیکن اپنا وہ جو کہتے تھے کہ ہوا بدلنے لگی ہے، رخ بدلنے لگے ہیں، لیکن وہ نہیں ہٹے. ابھی فواد حسن فواد سے بھی ذاتی اناد سامنے آیا. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک میں ہم نے کتنے بونے لوگ کتنی ٹاپ پہ پہنچا دیے ہیں، اور ان کو آج تک یہ شرم نہیں آتی کہ ہم کیا کیا کردار ادا کرتے ہیں. ایک ضمن سوال، ان تمام تری یعنی کہ آئی کین ایگری ود یو کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پروجیکٹ تھے عمران خان اور یہ سب کچھ، اس کے باوجود ایک ان کی پاپولیرٹی اتنی پریسیڈنٹ کس طرح ہوگی کہ ان کو روکنے کے لیے ان کو نااہل کرنا ضروری ہو جائے گا؟ نواز شریف کو بھی روکنے کے لیے نااہل کرنا ضروری تھا، اور پھر جتوانے کے لیے عمران خان کو ہر صورت میں جیل میں رکھنا ضروری تھا. یہ بات آ گئی ہے نا سامنے.
تو آج پاپولر وہ ہوئے ہیں اس چورن پہ جو انہوں نے دیکھا ہے. مسئلہ ان کے لیے یہ بن گیا ہے کہ امریکی پاپولر چورن تو انہوں نے لیا, مارکیٹ میں بک گیا, وہ ہر اس کنٹروورسی میں گھس گئے جہاں سے وہ پبلک میں پاپولر ہو سکتے تھے, وہ ہوئے, وہ ہیں پاپولر. لیکن وہ اب رستہ ان کے لیے میرا خیال ہے بند گلیاں, وہ جو شامی صاحب کے ساتھ ظاہر ہے لفظوں میں ہم تو بالکل ہی نہیں بول سکتے, طفل مکتب ہیں, کھیل بھی نہیں سکتے, جو انہوں نے کہا نا پگڈنڈیوں میں آپ جی ٹی روڈ سے چلے جائیں, وہ بند گلیوں میں گھس چکے ہوئے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے اور کہاں سے نکلیں. وہ ان کو کس مطلب یہ کوئی کہاں سے مشورہ آیا تھا کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی توڑ دے, کس ضد میں وہ آئے ہوئے تھے. مطلب وہ پرویز الہی بیچارہ مر گیا کہہ کے, وہ جو آڈیو لیک ہوئی اور وہ براہ راست لائیو بھی چلی فواد چودھری کے حوالے سے, کہ ان کا کہہ رہا تھا بندہ کہ 99% لوگ روک رہے تھے کہ آپ یہ کام نہ کریں. اب جو یہ بھاگے بعد میں خیال آیا ان کو کہ ہم قومی اسمبلی میں جائیں گے, سیاست کھیلی نا دونوں نے, اب ان کا وہاں سے نکلنا, ان کا وہاں سے ریزائن کرانا, بالکل تو سر, یہ کیا پوائنٹ آ گیا آپ آفٹر کا. تھاٹ ہے. کیا لیڈر کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ میں اب جا کے اوہو یہ تو راجہ ریاض کر دے گا. بھائی یہاں پہ آپ نے کیا کر لیا, وہاں کیا کر لیں گے. اس وقت جب تمام چیزیں نواز شریف کے حق میں تھی تو کیا سپریم کورٹ کی طرف سے اس وقت ثاقب نثار صاحب نے وہ جو جا کے ایک طرف شیخ رشید کی وہ انہوں نے مہم چلائی, وہاں ہاسپٹل کا دورہ کیا, دوسری طرف تمام, یہ بالکل جمہوریت کا حق ہے کہ جو حکومتیں جیسی بھی چلی وہ جاتے ہوئے بتائیں کہ ہم نے کیا کام کیے, ان سب پہ بین لگا دیا تاکہ کوئی کام کرنے کا بتا ہی نہ سکے. سر پوائنٹ آ گیا آپ کا گورنمنٹ نے عامر کوئی کام بھائی, کیا تھا, میڈیا بھی اس کی زد میں آیا. رائٹ.